7 ذی الحج 1317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 1317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجرہ اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ باللہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے دیے۔ تب حجرہ اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجرہ اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجرہ اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ کو حجرہ اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایات سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تکریم کا اہتمام کیا جس میں حجرہ اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا، تو اس کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف سے نکالا گیا کہ یہ حجرہ اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجرہ اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجرہ اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا تو سخت گرم ہو گیا، یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ فرمایا یہ ہمارا حجرہ اسود نہیں۔ پھر دوسرا پتھر نکالا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجرہ اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجرہ اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا، وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجرہ اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجرہ اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجرہ اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچا دیا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجرہ اسود اپنے مرکز یعنی بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادتے جاتے وہ مرتا جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔